لیاقت بھائی بہت شکریہ آپ نے اپنے شو میں مجھے انوائٹ کیا. ویسے مجھے تو کوئی محلے میں انوائٹ نہیں کرتا کہ روٹی کھا لو آ کے. ایک تو مکھیاں جاتا ان کا. کوئی بات نہیں یار، دیکھیں ہمارے پاس بجٹڈ اسٹوڈیو ہے اور میں کبھی بھی اس ویڈیو کو ہم لوگ کٹ نہیں لگائے گے، ہم لوگ ان کٹڈ انٹرویو کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ بجٹڈ اسٹوڈیو ہے تو اس میں مکھیاں بھی آ سکتی ہیں. دیکھیں یہ بھی ملاقات کی اشتیاق تھی. تو تیمور بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیکھیں نیچرل انٹرویو ہے ہمارا، تو لوگ دیسی لائف دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی. ٹھیک ہے تو تیمور نہیں تیمور بھائی آپ کو بتا رہے تھے کہ دیکھیں السلام علیکم ناظرین. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا فیوریٹ ہوسٹ لیاقت ایگل اور آپ دیکھ رہے ہیں دی لیاقت ایگل شو. تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی کو ملانا چاہ رہا ہوں جنہیں تقریباً کافی لوگ جانتے ہیں، کافی نہیں بہت زیادہ لوگ جانتے ہیں، جو یوٹیوب پہ یوٹیوبرز ہیں، بہت سے لوگوں کے استاد ہیں انکلوڈنگ می، اور یوٹیوب پہ چھائے ہوئے ہیں. لوگوں کو سے کیا کہتے ہیں سیدھے رستے پہ لگانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. تو آج ہم ان سے گپ شپ بھی لگائیں گے، تھوڑی سی ملاقات بھی آپ کی کروائیں گے، تھوڑی سی ان کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی جانیں گے، تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ بھی کریں گے. تو بنا فضول کی بک بک کیے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور ڈائریکٹ موو کرتے ہیں اس سائڈ پہ. جی السلام علیکم تیمور بھائی. وعلیکم السلام لیاقت بھائی بہت شکریہ آپ نے اپنے شو میں مجھے انوائٹ کیا. ویسے مجھے تو کوئی محلے میں انوائٹ نہیں کرتا کہ روٹی کھا لو آ کے. جی تیمور بھائی ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے اس چھوٹے سے شو کو ٹائم دیا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو تیمور بھائی کا تعارف کرواتا جاؤں کہ تیمور بھائی ایک یوٹیوبر ہیں، ایک بلاگر ہیں، استاد ہیں ہم لوگوں کے. انہوں نے یہ وہ پرسن ہیں جن کی وجہ سے آج ہزاروں پاکستانی یوٹیوب پہ آئے ہیں اور یوٹیوب پہ اپنا کام کر رہے ہیں. ان کی وجہ سے لوگوں نے یوٹیوب سٹارٹ کیا ہے. تو تیمور بھائی سے ہم سب سے پہلے یہ پوچھیں گے، تیمور بھائی لوگ جو ہے نا اکثر میرے سے ایک سوال کرتے ہیں، یا اکثر لوگ مجھے ملتے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ یار تیمور صاحب جو ہے نا یہ فون نہیں اٹھاتے، یہ والی کیا وجہ ہے؟ لیاقت بھائی لوگ بالکل سچے ہیں، میں لوگوں کی بات کو سمجھتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب فرض کریں مجھے ڈیلی تقریباً 700-800 کالز آتی ہیں. اب جس میں سے میں 200-300 اٹینڈ کر پاتا ہوں، 200 بھی نہیں کم کر لیں تقریباً 150-100 ہوتی ہیں. اب باقی ساری کال جو ہیں وہ اٹینڈ نہیں ہوں گی، تو وہ یہی بندے کہتے ہیں جی ہمارا فون نہیں اٹینڈ ہوتا. جس کا اٹینڈ ہو جاتا ہے وہ آگے سے شکایت کرتا ہے جی آپ نے مہینے کے بعد اٹینڈ کیا. بھائی میں کوئی کمپنی ہیلپ والی کمپنی تو ہو نہیں، میں ایک فری نمبر دیا ہوا ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو پوچھیں. باقی میری نہ کسی سے کوئی تعلق ہے، نہ میں کسی کو جانتا ہوں. یہی ہے لوگوں کی جتنی ہیلپ کر سکتا ہوں فری میں، اس لیے لوگوں کو میرے سے یہ شکایت رہتی ہے. اور میں مانتا ہوں کہ یہ لوگوں کی شکایت ہے. اور میسیجز اور ای میل بھی اتنی ہوتی ہیں کہ بس کتنوں کو میں رپلائی کروں، ایک بندہ پھر ایک ہی ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے میری کوئی ٹیم تو نہیں ہے، میں اکیلا بندہ کام کرتا ہوں. تو لوگوں کی بات ٹھیک ہے کہ فون نہیں اٹینڈ کرتے، اس کی وجہ آپ کو بتا دی. تو جی آپ کو وجہ پتہ چل گئی کہ تیمور بھائی کے پاس ایک ریزن ہے. دیکھیں پتہ ہے کیا ہے کہ ان کے پاس ہزاروں نہیں لاکھوں سٹوڈنٹس ہیں، لاکھوں لوگ ان کی ویڈیوز ڈیلی دیکھتے ہیں. مینس ڈیلی کے کم از کم بھی 1.5-2 لاکھ بندہ ان کی ویڈیوز کے اوپر ویوز دیکھ رہا ہوگا ریگولرلی، اور ہر بندے کی کوشش ہوگی کہ میں رابطہ کروں. تو وہ رابطہ صرف اس وجہ سے نہیں ہو پاتا. اکثر اگر میں اپنی بات کروں تو آج کے دن میں ہم نے ان سے ٹائم مانگا تھا تو میں نے صبح کے تقریباً ان کو 9 فون کیے ہیں. اس کے بعد جا کے میرا فون میری باری آئی ہے، کوئی اچانک سے اٹینڈ ہو گیا کیونکہ رستے میں تھے تو ان کو پتہ لگ گیا کہ آ گیا فون. تو آگے چلتے ہیں تیمور بھائی. لوگ جو ہے نا آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اچھے خاصے گاؤں میں ذمہ دار ٹائپ انسان ہیں، تو آپ کو کس نے کہا یہ یوٹیوب کی طرف آ جائیں؟ یہ آئی ٹی کی فیلڈ میں آنے کا جو وجہ تھی وہ کیا تھی، یا کیسے آئے؟ مطلب اپنی مرضی سے آئے یا کسی مجبوری سے یا کسی دھکے سے انٹر ہو گئے؟ اصل میں لیاقت بھائی یہ بات ہے 2008 کی. تو مجھے ویڈیو ایڈیٹنگ کا بہت زیادہ شوق تھا، میں ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھنا چاہتا تھا. یہ خاص کر جو موویوں کی ہوتی ہے، فلموں میں افیکٹ ادھر سے آ رہی، تصویر پہاڑوں سے آ رہی، درختوں کے نیچے سے آ رہی، سمندروں میں سے نکل رہی. یہ شادی پہ اس ٹائم کا ٹرینڈ ہوتا تھا. تو میرا شوق تھا یار اس طرح کی ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھوں. تو میں نے ایک سی ڈی بائی کی. اس ٹائم سی ڈیاں ملتی تھی، اب تو دور چینج ہو گیا، 25 روپے کی 20 روپے کی سی ڈی ملتی تھی. میں ایک لے کے آیا جی ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھے. میں نے کمپیوٹر میں آ کے چلائی، ایڈوب پریمیئر 6.5 ہوتا تھا، چل رہی، ہاں چل رہی، اور میں نے دیکھنا شروع کر دی. اس میں ایک بندے نے اپنا نمبر بھی دیا ہوا تھا کہ میرے کوئی مسئلہ ہو میرے ساتھ رابطہ کریں. میں نے اس کو فون کیا. اس نے کہا بھائی 500 روپیہ لوں گا تب یہ آپ کو چھوٹا سا مسئلے کا حل بتاؤں. میں نے اسے کہا بھائی میں بندہ اسٹوڈنٹ ہوں، 2008 کی بات ہے، میرے پاس تو کوئی نہیں، مجھے تو 500 روپیہ مہینے کا ملتا ہے جیب خرچ کے لیے، کالج کا اسٹوڈنٹ تھا. اس نے کہا نہیں جی یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے. میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں جی، میں اتنے پیسے نہیں دے سکتا. میں نے اس دن ایک مشن جو ہے اپنے مائنڈ میں ایک جو ہے مشن
ایک تو مکھیاں گارتا ان کا. کوئی بات نہیں یار, دیکھیں ہمارے پاس بجٹڈ اسٹوڈیو ہے اور میں کبھی بھی اس ویڈیو کو, ہم لوگ کٹ نہیں لگائے گئے, ہم لوگ ان کٹڈ انٹرویو کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ بجٹڈ اسٹوڈیو ہے تو اس میں مکھیاں بھی آ سکتی ہیں. دیکھیں یہ بھی ملاقات کی اشتیاق تھی, تو تیمور بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے, دیکھیں نیچرل انٹرویو ہے ہمارا, تو لوگ دیسی لائف دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی, ٹھیک ہے. تو تیمور نہیں تیمور بھائی آپ کو بتا رہے تھے کہ دیکھیں ان کو ایک پرسن نے 500 روپیہ مانگا, اور وہ بھی اس ٹائم کا 2008 کی بات ہے, آئی تھنک اس وقت وہ 505 نہیں 15,000 کے قریب ہوتا ہوگا, تو بڑا مشکل کام تھا. تو پھر تیمور بھائی آپ نے مشن بنا لیا کہ میں لوگوں کو یہ پڑھاؤں گا خود سیکھ کے. پھر میں نے ایک مشن بنایا کہ بھائی میں لوگوں کو انشاءاللہ اردو میں کمپیوٹر کی تعلیم فری دوں گا. تو میں نے 2010 میں اپنا یوٹیوب کا چینل بنایا تیمور پردیسی, اور میرے چینل پہ آج تک آپ دیکھ لیں کبھی میرے ٹاپک کے ہٹ کے ویڈیو نہیں ہوگی. آج یہ پاکستان میں ہو گیا, وہ ہو گیا, صرف ایجوکیشن کی ہوتی ہے. میں نے یہاں پہ اڈوب پریمیئر سکھایا, اڈوب آفٹر افیکٹس سکھایا, آٹو کیڈ سکھایا, فوٹو شاپ سکھایا, ویڈیو ایڈیٹر سارے سکھائے. اتنی میں نے سکلز ایسی دی ہیں جن کی مارکیٹ میں سے ہائی لیول ڈیمانڈ ہے, اور لوگ وہی چیزیں سیکھ کے لاکھوں روپے پر منتھ کما رہے ہیں. تو میرا مشن تھا, اس مشن کو لے کے میں چلتا رہا. پھر مجھے 2012 میں پتہ چلا کہ یوٹیوب سے ارننگ بھی ہوتی ہے, اس کی مونیٹائزیشن بھی ہوتی ہے. تب پاکستان میں آپ کو پتہ یوٹیوب بین, بالکل یوٹیوب بین تھی, یہ 5-6 سال کا بین لگا رہا ہے. ہم لوگ وی پی این لگا کے چلاتے تھے, یاد ہوگا آپ لوگوں کو. تو میرے چینل کی مونیٹائزیشن میں نے 2012 میں اوپن کر لی تھی USA کر کے, تو ارننگ آنا سٹارٹ ہو گئی. پھر آپ کو پتہ تھا بین تھی پاکستان میں آؤٹ آف کنٹری چلا گیا تھا, باہر چلا گیا تھا. پھر میں 2014-13 میں کام کرتا, کبھی کوئی ایک ویڈیو لگا دیتا, کبھی دوسری. آپ کو پتہ ہے جب ہم بات کرتے تھے, لیکن 2015 کے میں نے جا کے اکتوبر میں ایک پراپر کورس کا آغاز کیا یوٹیوب ارننگ کا. میں نے کہا کیوں نہ پاکستانی بھائیوں کو سکھایا جائے کہ یار یوٹیوب سے پیسے کماتے ہیں. لوگ اس ٹائم بھی پاکستان میں کما رہے تھے, لیکن چپ کر کے کسی کو بتایا نہیں. میں نے پھر کورس بنایا, وہاں سے اللہ نے کامیابی دی, اور میرا چینل راتوں رات جو ہے وہ اتنے سبسکرائبر, کیونکہ میں ریئل چیز سکھا رہا تھا, اور ماشاءاللہ اسی وجہ سے آج ہزاروں لوگ جو ہیں وہ پیسے کما رہے ہیں. تو اس طرح میرے سفر کا آغاز ہوا کہ میرا آج بھی مشن یہی ہے, جدھر کوئی بندہ ملتا ہے میں اس کو کہتا ہوں بھائی آ جاؤ, کوئی اسکل سیکھ لو, یہ کر لو. کدھر آپ بیچارے دھکے کھا رہے ہو. لیکن ہر انسان کی قسمت بھی نہیں ہوتی, کوئی کامیاب ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے, لیکن کوشش کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہو جاتا ہے. بالکل کوشش کرنے والا کامیاب ہوتا ہے. اور تیمور بھائی یہاں پہ ایک سوال جو ہے بڑا کامن ہے, جو میرا بھی تجسس ہے کہ یار آپ کی آئی ڈی پہ ہے, آپ اپنا اسے کیا کہتے ہیں نام تیمور گوندل اوریجنل بھی رکھ سکتے. وائی تیمور پردیسی, مطلب پردیسی کا کنسیپٹ کیا اس وقت آپ شاعر تھے, کچھ ایسا سین تھا, یا کسی لڑکی کے چکر میں پردیسی ہوئے تھے؟ اچھا, یہ پردیسی والے بہت زیادہ لوگوں نے میرے سے پوچھی ہے. اب فرض کریں لیاقت بھائی جانتے ہیں میرا گاؤں کون سا ہے, ان کا گاؤں کون سا ہے, اور ہم اب پردیس میں ہی رہ رہے ہیں, کیونکہ ہم اپنے گاؤں میں تو ہے نہیں. میں گاؤں سے باہر تھا, اور ایک شہر سے دوسرے شہر جانا, دوسرے سے تیسرے, تو میں نے پردیسی ایسے ہی لگا لیا. اس ٹائم چھوٹے ہوتے تھے جی, شعر و شاعری کرتے رہتے تھے, دیکھنا جی فلانے نے ساگر لکھا ہوا ہے, اس نے یہ لکھا ہوا, تو میں نے پردیسی ساتھ لگا لیا. پھر تیمور پردیسی چینل بنا دیا, تو وہاں سے ایک نام جو ہے وہ چل پڑا, تو میں نے تیمور گوندل کے بجائے تیمور پردیسی. اکثر میں تیمور گوندل فیس بک آئی ڈی پہ لکھا ہوتا, تو لوگ سمجھتے ہیں یہ بندہ وہ نہیں ہے, تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا, مطلب آپ کو یہ کلیئر ہو گیا کہ لڑکی کے چکر میں نہیں ہوا. مجھے خود یہی ڈاؤٹ تھا, میں نے کہا شاید ہو جاتی نا, بچپن کی محبتیں ہوتی ہیں تیمور بھائی, تو محبتوں سے یاد ہے تیمور بھائی کتنی محبتیں ہوئی اب تک؟ محبتیں جی ہمیں تو ہر روز ڈیلی محبت ہو جاتی ماشاءاللہ. جتنے ہمارے ویور ہیں جو بھی, ہمیں سب سے محبت ہی ہے, لیکن کوئی ایسی محبت والا ہمارا چکر نہیں. آپ کو پتہ ہے نہیں تیمور بھائی, یہ چینل والی محبت نہیں پوچھ رہے ہم, آڈینس جاننا چاہتی ہے کہ یار کوئی ایسی جس کے چکر میں آپ نے رات جاگی ہو, جس کے لیے آپ اسے کیا کہتے ہیں, جس کے میسج کا ویٹ کرتے ہو, کوئی ہوئی ہے آپ کو؟ نہیں جی, ایسا کوئی بھی نہیں. ہم تو ویسے ہی راتیں جاگنے والے ہیں, ایسا کوئی چکر نہیں ہے نا. ہمیں پتہ ہے پیکج کیسا لگایا جاتا ہے, کال کیا ہوتی ہے, ایسا کوئی چکر نہیں ہے. بالکل میرے 2 ہی شوق ہیں, یا فٹ بال یا کمپیوٹر, تیسرا شوق پالا ہی نہیں ہے کہ بھائی اس کا ویٹ کرو یا اس کا ویٹ. دیکھیں صرف تیمور بھائی بھابھی سے بچنے کے لیے ہمیں بات نہیں بتا رہے, چلے کوئی بات نہیں ہے. اچھا تیمور بھائی کبھی ایسا ہوا ہے کہ جب آپ نے نیا شروع کیا تو ہم لوگ مجھے پتہ ہے کہ میں کیا فیس کیا ہوگا. ہم لوگ آپ کو پتہ ہے دیسی پیرنٹس کے بچے ہیں, ہمارے پیرنٹس دیسی لوگ ہیں, تو ہم لوگ جب راتوں کو جاگتے ہیں تو کبھی ایسا ہوا ہے ابا جی نے کبھی آ کے طبیعت کی تھوڑی سی ٹیوننگ کی ہو, یا اماں جی نے, جو کہ ہوا ہوگا, تو مطلب آپ نے گھر والوں کو سیٹسفائی کیسے کیا کہ یار جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے؟
بچے اکثر کہتے ہیں کہ سر جی ہمارے گھر والے مانتے نہیں ہیں, تو آپ نے کیسے منایا, آپ نے کیسے منایا؟ اصل میں بھی کام کرتا رہتا تھا اکثر کمپیوٹر پہ. جب بھی میں 2014 میں یہاں پہ جاب کرتا تھا, ایک ادارے کا نام نہیں لے سکتا یہاں پہ, اس پہ گورنمنٹ کا ادارہ تھا, اس میں جاب کرتا تھا. تو میں رات کو آ کے جاگتا رہتا تھا. گھر والے کہتے تو سو جایا کر, جانا ہوتا ہے ڈیوٹی پہ. تو میں اکثر اس ٹائم یہی ہم لرننگ کرتا تھا. اس ٹائم میں ارننگ کی طرف نہیں آیا تھا, پہلے لرننگ کی پھر ارننگ کی طرف آئے ہیں. تو اکثر کہا کرتے تھے ابو سو جا, یہ ہو گیا. غصے بھی ہوتے تھے, یہ کوئی کام ہے ہر ٹائم کمپیوٹر میں گھسے رہنا, صحت کا خیال کرو, باہر جاؤ بندہ, یہ وہ. تو اکثر ہو جاتا. لیکن میں نے کہا کہ آپ ٹینشن نہ لیں, انشاءاللہ میں اسی کمپیوٹر سے آپ لوگوں کو پیسے نکال کے دکھاؤں گا. تو اس کے بعد جب پیسے آنا سٹارٹ ہوئے تو پھر ابا جی مان گئے. مطلب لائک میرے ابا جی بھی اکثر کہتے ہیں اس پیپے نے تینوں کھ نہیں دینا, باہر جائیں گا تو کام مان کے. تو تیمور بھائی یہ تو بڑی مزے کی باتیں دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے تیمور بھائی بتا رہے ہیں, ویسے یہ کہیں اور انہوں نے بتانی بھی نہیں ہے, یہ گھر کا معاملہ اس لیے ہم لوگ یہاں سے نکلوا رہے ہیں. تو تیمور بھائی اکثر لڑکے جو ہیں وہ کریئر شروع کرنا چاہتے ہیں یوٹیوب میں یا کسی بھی فیلڈ میں. تو یار لڑکوں کے نا ایک ذہنوں میں بہت سے کچھ ہمارے مینٹورز میں نام نہیں لینا چاہتا, انہوں نے ذہنوں میں ڈال دیا کہ آپ راتوں رات لکھ پتی, کروڑ پتی, ارب پتی, کھرب پتی, پتہ نہیں کون سا پتی, یا شیلا کا پتی, میلا کا پتی بھی بن سکتے ہیں. تو آپ کو چائے والا پتی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یار یہ ایسا سین ہو سکتا ہے, کوئی ایسا جگاڑ ہے آپ کے پاس یا میرے آپ جو مجھے بھی بتائیں یا میری آڈینس کو, کہ جس سے یہ پتہ ہے کیا راتوں رات ہم لوگ وہ چھت پتی بن جائیں؟ ایسا کوئی سین ہوتا ہے یا کچھ اسٹرگل ہے, کوئی ترتیب ہے, کیا ہوگا اس کا؟ اب یقین مانے یہ والا جگاڑ ڈھونڈنے کے لیے مجھے بھی 8 سال ہو گئے نیٹ پہ. میں بھی یہی ڈھونڈ رہا ہوں کہ یہ راتوں رات امیر کیسے ہوا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی آج نیٹ پہ آئیں, دوسرے دن اکاؤنٹ بنائیں, تیسرے دن 2 لاکھ 3 لاکھ روپے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا. یہی اسی چیز کے پیچھے میرے 8 سال ضائع ہو گئے محنت کرتے کرتے. ایسا کوئی ٹرک ہوتا ہے شاید ہمیں پہلے ہی پتہ چل, لیکن یقین مانیں ایسی کوئی ٹرک نہیں. ایسی یہی ٹرک ہے کہ آپ سے 25,000 وہ لیں گے, آپ کا 20,000 اکٹھا کریں گے, 20,000 اس کا سب کا اکٹھا کر کے وہ لکھ پتی بن جائیں گے, کروڑ پتی. آپ کو وہ چونا لگا کے چلے جائیں گے اور وہ بن جائیں گے. ایسا ہوتا ہے راتوں رات. ویسے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں راتوں رات آپ نہیں ہو سکتے. آپ کو دن کو بھی محنت کریں, راتیں آپ کو کام کے لیے جاگنی پڑیں گی بیٹا, جانو کے لیے نہیں. تھوڑا سا جانو کو کہیں نا مجھے وقفہ دے پڑھائی کا. تو تیمور بھائی آج کل جو بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے یار, راتیں لڑکے جاگتے ہیں, راتوں کو چیٹس ہوتی ہیں لڑکیوں کے ساتھ, اور ایک نام دے دیتے ہیں کہ ہم لوگ کر رہے ہیں کام, اور صبح کو اٹھ کے کہہ دیتے ہیں میری ویڈیو پہ ویوز نہیں آئے. تو آپ کے پاس یہ اکثر میں نے یوٹیوب پہ بھی ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں, میں اپنے چینل پہ بھی اپلائی کرنا چاہوں گا. یو نو دیٹ کہ اس چینل پہ گنتی کے 4,000 سبسکرائبر ہے, ٹھیک ہے. اب میں چاہتا ہوں میرے چینل پہ بھی ملین یہ جو یوٹیوب پہ انڈیا کے کچھ لوگ یا کچھ پاکستان کے کچھ ایسے لوگ ہیں, یہ آ کے کہتے ہیں کہ چینل بنائیں, ہم آپ کو راتوں رات لاکھوں ویو یوٹیوب خود دے گا, یوٹیوب کے اوپر آپ آئیں ویڈیو ڈالیں تو وہ فلانا جگہ پہ واچ ٹائم بائی کر لیں. تو کیا یہ چیزیں ریئلٹی بیسڈ ہیں یا جسٹ صرف بکواس ہے یہ جو کہتے ہیں؟ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ایسا آپ کر لیں گے, ہوتا بھی ہے سافٹ ویئر سے, میں بھی دے سکتا ہوں سبسکرائبر, واچ ٹائم, ہر چیز, لیکن آپ کے چینل کی گروتھ رک جائے گی. یاد رکھیں ہمیشہ اگر آپ آرگینک ٹریفک لینا چاہتے ہیں پھر آپ اپنے آپ کو ریگولر رکھیں. جتنا ریگولر, ہم غلطی یہاں پہ کرتے ہیں, فرض کریں میں نے چینل بنایا, میں ایک ویڈیو 2 3 4 5 6 تو میں ریگولر لگاؤں گا. اس کے بعد میں دیکھوں گا یار ویوز نہیں آ رہی, چھوڑ یہ کام ہے نہیں. دوسرے گھر والے بولیں گے, دوست کہے گا تجھے پہلے ہی کہا تھا. بندہ ڈی گریڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ کنٹینٹ چھوڑ دیتا ہے, اور وہاں سے آپ کو چینل جب اوپر جانے کی بجائے نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یوٹیوب کا ایک الگوریتھم ہے, سسٹم ہے کہ جتنا بندہ ریگولر رہتا ہے, کنٹینٹ اپڈیٹ کرتا رہتا ہے, نئے سے نئے کنٹینٹ لاتا ہے, تو یہاں پہ اتنا فائدہ ہوتا ہے. ریگولر جتنے رہیں گے, اچھا کنٹینٹ, اور مین چیز تھمبنیل آپ کی جتنی کمال کی ہوگی آپ اتنے زیادہ ویوز. اور اس کے بعد اگر آپ لوگ جلدی گرو کرنا چاہتے ہیں تو ٹرینڈنگ ٹاپکس پہ کام کیا کریں. لائک پاکستان میں ہے, کسی بھی کنٹری کو ٹارگٹ کریں, ٹرینڈ کو دیکھیں. ایک ویڈیو جب آپ کی وائرل گئی تو آپ کا پورا چینل جو ہے وہ گرو ہو جائے گا. تو یہ بالکل تیمور بھائی نے بات بڑی اچھی کی ہے. تو آج سے ہی میں بھی بھابھی والی ویڈیوز ڈالنا شروع کروں گا. انڈیا میں ٹرینڈ ہے جی, انڈیا میں بہت ٹرینڈ ہے, آپ بھی ڈالیں جائیں. میں کسی بھابھی کو بلا کے اس کا انٹرویو کرنے کی کوشش کروں گا. اچھا تیمور بھائی یہاں پہ ایک بات اور میں پوچھنا چاہوں گا, آپ کی پہلی ارننگ کتنی آئی تھی؟ ہم آج کی نہیں پوچھیں گے بیکاز وہ ہو جائے گا, وہ FBR نہ پہ جائے. انک تو ہے ہی نہیں. ہم آپ دیکھیں نا, میں ایک چھوٹا سا چینل چلاتا ہوں, $10-12 میرے آ جاتے ہیں مہینے کے. تو میرے لیے بڑی انسپائریشن ہوگی کہ آپ کی پہلی ارننگ کتنی تھی. دیکھیں ہم لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں, ہم لوگ آپ کی آج کی ارننگ سے انسپائر نہیں ہونا چاہتے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے پہلی کتنی ارننگ کی تھی, کیونکہ اگر آپ کی پہلی ارننگ میں دیکھوں گا تو وہاں سے مجھے موٹیویشن ملے گی کہ یار آج کا سکسیزفل پرسن جو اس جگہ پہ ہے وہ بھی کبھی اس جگہ سے آیا تھا. تو پہلی ارننگ کہاں سے آئی اور کیسے آئی؟ جو سب سے پہلی میری ارننگ تھی وہ 2011 میں تھی. 1,500 روپے تھی میرے, 1,500 روپے. یہ آن لائن
میں نے سیڈیاں سیل کی تھی. اس ٹائم میں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا سافٹ ویئر کس طرح ڈاؤن لوڈ کرنے, اور اڈوب پریمیئر جب میں نے سکھایا تو اس کے کچھ پروجیکٹس ہوتے تھے فلموں میں جو موویز میں یوز ہوتے تھے, تو میں نے پروجیکٹس بنا کے رکھے ہوئے تھے, دوستوں نے سے ادھر سے ادھر سے لے کے اکٹھے کیے ہوئے تھے. بہت زیادہ لوگوں کی ڈیمانڈ آتی تھی مجھے سی ڈی دے دیں, تو اس ٹائم سی ڈیاں ہی ہوتی تھی. میں سی ڈی کاپی اس کو کرتا تھا رائٹ کر کے, پھر اس کو پیک کروا کے TCS کے ذریعے سینڈ کرتا تھا. تو اس ٹائم یہ میرا ایک چھوٹا سا کام ہوتا تھا, کیونکہ اس ٹائم میں نے بتایا آن لائن ارننگ نہیں, میری لرننگ کی. تو میری 1500 روپے تھی پہلی جو انکم تھی انٹرنیٹ کے ذریعے. اب آپ دیکھیں کہ 1500 روپیہ کمانے کے لیے کتنی ایفرٹ, پہلے پریمیئر پرو سیکھا, پھر اس کے پروجیکٹس بنائے, پھر ان کی سیڑھیاں بنائی, پھر جا کے 1500 آیا. تو مطلب ایسا تو ان کے ساتھ بھی نہیں ہوا کہ ایسے پیسے آئیں. تو تیمور بھائی یوٹیوب کی پہلی ارننگ کتنی آئی تھی؟ یوٹیوب کی تو پہلی ارننگ آپ کو پتہ ہے کہ $100 سے تو آپ کو کام مل نہیں سکتے. تو 100 کے کتنے؟ جو میری سب سے پہلی انکم تھی نا وہ تقریباً تھی $250. ماشاءاللہ بہت اچھی ارننگ ہے. لو جی اپنی بھی 250 ہو جانی ہے اس ویڈیو تو بعد, آپ تھی دیکھ چھڑنی ہے. تو تیمور بھائی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور دیکھیں ایک چھوٹی سی بات, یہاں پہ تیمور بھائی کو بلانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ بھی ہم نے کیا. کچھ پرسنل سوال آپ لوگوں کے تھے جو آئی واز نو دیٹ کہ یہ شاید کسی اور جگہ انہوں نے نہیں بتانے تھے, اور امید نہیں تھی مجھے کہ یہ جو پرسنل چیزیں کوئی بتائے, اور نہ ہی کسی نے ان سے پوچھنی تھی. یہ تو گھر کا معاملہ ہم نے پوچھ لیا. اور سیکنڈلی آپ کو یہ بلانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ پرسن جس کو لاکھوں لوگ فالو کر کے لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں, اس کی لائف جو ہے وہ کیسی ہے, اس نے کیسے اسٹارٹ کیا, اور اس کی پہلی ارننگ کتنی تھی, اور وہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس کوئی ایسی گدڑ سنگی نہیں ہے, تیمور بھائی کے پاس بھی کوئی ایسی گدڑ سنگی نہیں ہے کہ یہ راتوں رات لکھ پتی بن جائیں. آج بھی سے کہہ کر تیمور بھائی ایک صرف بات آخری میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ایوریجلی ڈیلی کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں؟ یہ لوگوں کا خیال ہے کہ انٹرنیٹ پہ کام کرنے والے ہم لوگ ویلے ہوتے ہیں, تو آپ ذرا ان کو بتانا چاہیں گے کہ آپ ایفرٹ کتنی کرتے ہیں, مطلب کیا آپ کی ڈیلی روٹین کیا ہے, مطلب کتنے گھنٹے آپ کو ڈیلی لگتے ہیں؟ میرے تقریباً ڈیلی 12 گھنٹے انٹرنیٹ پہ لگتے ہیں. اب آپ کہیں گے یار 12 گھنٹے, جی بالکل 12 گھنٹے, جس میں میرے کام کے گھنٹے 2 سے 3 گھنٹے ہوتے ہیں, باقی میری لرننگ کے گھنٹے ہوتے ہیں. کہ میں نے کبھی بھی یہ نہیں سمجھا کہ میں نے جو سیکھ لیا وہ میرے لیے بہت ہے, کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں علم وہ سیکھیں جو آپ کو فائدہ دے, اور ہمیشہ نیا علم سیکھیں. یہ نہیں میں پرانے زمانے والا علم سیکھ لوں اور میں کہوں آج میں کامیاب ہو جاؤں گا. اب پرانے زمانے والی وہ باتیں گئی ہیں. فرض کریں میں کہوں جی میں موبائل کے بغیر ہی زندہ رہنا چاہتا ہوں, تو ہر بندہ جس طرح یہاں پہ نوکیا کی مثال لیتے ہیں, اس نے اینڈرائڈ کو یوز نہیں کیا, دبا ہو گیا, وہ اس کا کوئی نام و نشان نہیں رہا, جو دنیا کی سب سے بڑی ٹاپ کمپنی موبائل تھی. تو آپ کو وقت کے ساتھ چلنا پڑے گا, نئی نئی چیزیں سیکھنے پڑیں گی. ٹرینڈ کیا چل رہا ہے, مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, دنیا میں کیا چل رہا ہے, اس چیز کو فالو کرنے کے لیے میں ڈیلی نئی سے نئی چیزیں سیکھتا ہوں. 3 گھنٹے میرے کام کے ہوتے ہیں. ویسے میرا زیادہ اتنا مشکل کام نہیں ہوتا آپ کی بنسبت, کیونکہ آپ کا کام اور لیول کا, میرا اور لیول کا. ہم تقریباً ویلے ہیں نا تیمور بھائی, آپ تو کام کرتے ہیں, میں تو آپ کو پتہ ہے نکما سا انسان, کسی کام کا نہیں, بالکل ویلا. یہ چھوٹے چھوٹے انٹرویوز کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے, یہ ابھی مکھن لگا رہے ہیں مجھے. تو تیمور بھائی نے آپ کو جو بات بتائی ہے, دیکھیں کتنی قیمتی بات انہوں نے اپنی زندگی سے بتائی ہے کہ وہ 12 گھنٹے دیتے ہیں, اور ان میں سے کام کے 3 ہیں, پیچھے والے جو 9 گھنٹے ہیں نا سب سے امپورٹنٹ وہ ہیں. کیوں تیمور بھائی ایسے ہی ہے؟ کیونکہ 9 گھنٹے یہ بندہ لرننگ آج بھی کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ سوال میرا یہ ہے کہ آپ لوگ صرف 2 گھنٹے یا 1 گھنٹہ پڑھ لیتے ہیں, ایک مرتبہ ایک چھوٹا سا کورس کر لیتے ہیں, اسی کو پریکٹس کرتے ہیں. آج میں نے تیمور بھائی ایک صبح پوسٹ دیکھی کہ ایک بندہ کچھ چیزیں شیئر کر رہا تھا جو ہم لوگ 2014-15 میں چھوڑ چکے تھے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیزیں آج کارآمد ہوں گی؟ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ علم وہ سیکھیں جو آنے والے دور کا ہے, پرانا علم سیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو اب فرض کریں وہ پرانی چیزیں شیئر کرنے میں بھی سکھا سکتا ہوں, جب آپ کو فائدہ نہیں دیں گی تو وہ سیکھنے کا فائدہ کیا؟ ہاں فائدہ اس بندے کو ہوگا جو آپ سے پیسے لے گا اور آپ کو سکھائے گا, اس کا لازمی بات فائدہ. آپ کو کسی چیز کا فائدہ نہیں. آپ نے سیکھنا ہے تو لیٹسٹ چیز سیکھیں, بالکل نیو چیز, اور آنے والے دور کی جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کو سیکھیں. میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہا کرتا ہوں بلاک چین سیکھ لیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سیکھ لیں, ڈیٹا انل. یہ اصل میں بڑی بڑی سکلز ہیں, فیلڈ ہے ایک پوری جو دور آنے والے دور میں ساری یہ اپلائی ہونے والی. اگر اس طرح کی کوئی سکل سیکھیں گے تو آپ لوگ ضرور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. تو یہاں پہ میں ایک بات مینشن کر دوں, ان سکلز کے ساتھ تیمور بھائی نے مینشن کیا ہے 2026 کا جو انالیسز ہے وہ میں نے انالیسز کیا ہے, ہم نے ریسرچ کی ہے. تیمور بھائی ہماری ریسرچ کے مطابق 2026 میں سب سے زیادہ ہائی ڈیمانڈنگ سکل ہو جائے گی سائبر سیکیورٹی.
تو افسوس ہے کہ ہمارے ملک میں وہ پڑھائی نہیں جا رہی, اور اگر پڑھائی جا رہی ہے تو وہ پڑھائی جا رہی ہے جس کو ہم سائبر سیکیورٹی کہہ نہیں سکتے. تو آپ کو یہاں پہ ایک اور سوال تیمور بھائی, پھر اسی بات سے میرے پاس آ رہا ہے, آپ کا میں ٹائم تو کافی ویسٹ کر رہا ہوں, بٹ لوگوں کے لیے میری مجبوری ہے یہ سوال کرنا کہ لوگوں کو ہو سکتا ہے اسی چیز سے کوئی ایک بندہ سدھر گیا تو میرے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا, آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا. تیمور بھائی آلریڈی اپنے چینل پہ بہت سی چیزیں آپ کے لیے شیئر کرتے ہیں, بہت سی ویڈیوز آپ کے لیے ڈالتے ہیں, نئے نئے کورسز کرواتے ہیں. تو تیمور بھائی یہاں پہ ایک سوال میرا آتا ہے کہ فری ورسز پیڈ کا ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اکثر لوگ مجھ سے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ایز یو نو دیٹ میں مطلب آن لائن پڑھاتا ہوں تو میں پیڈ پڑھاتا ہوں اور فری بھی پڑھاتا ہوں. تو تیمور بھائی آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں پیڈ سیشنز لینے چاہیے یا نہیں, کیونکہ آپ بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ فری میں بھی لوگ اکثر کہتے ہیں نا فری میں سب کچھ پڑھا ہے, اور میں بھی کہتا ہوں, آپ بھی کہتے ہیں فری میں سب کچھ پڑھا ہے. تو آپ کائنڈلی ڈیفائن کریں گے کہ ہمیں کیا اپنی تعلیم کے لیے اگر ہمیں اچھا مل رہا ہو تو انویسٹ کرنا چاہیے یا اسی چکر میں لگا رہنا چاہیے کہ میں فری میں ہی سارا کچھ کروں گا؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ سب سے پہلے آپ یقین مانیں کہ تقریباً میں ہر ہفتے میں 1 یا 2 کورس نیو بائی کرتا ہوں. اب آپ کہیں گے یار آپ کو بائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فرض کریں آپ لیاقت بھائی سکھا رہے ہیں اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ یا اینڈرائڈ ایپ سے پیسے کس طرح کمائیں, تو اب ظاہری سی بات ہے میں ہر فیلڈ کا ماسٹر نہیں ہوں, میں جس فیلڈ کا مجھے اس چیز کا پتہ ہے تو میں ان کا کورس بائی کروں گا کہ یار یہ بندہ کیا سکھا رہا ہے, کیا کیا چیز. اگر آپ لوگ بیسک سیکھنا چاہتے ہیں یوٹیوب بھری پڑی ہے, بگنر لیول پہ سیکھیں, اس کے بعد اپنی ایک فیلڈ سلیکٹ کر لیں, پھر اس فیلڈ میں اچھے بندے سلیکٹ کریں جو آپ کو پتہ ہے کہ یار اردو زبان میں سیکھنا ہے, ہندی میں سیکھنا ہے, انگلش میں سیکھنا ہے, تو وہ وہاں پہ جائیں اور ان سے کورس بائی کر لیں. اگر آپ زیادہ افورڈ نہیں کرا سکتے تو اگر آپ لوگ زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے تو ان سے تھوڑے سے پیسے جو ہیں وہ کم کروا لیں, وہ مینٹور کم کر دیتے ہیں. اتنا کوئی مینٹور لالچی نہیں ہوتا, جو بندہ کامیاب ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ آ جائیں, بے شک مجھے 3,000 5,000 دے دیں, فیس اس کی 50,000 ہے تو آپ کو میں پڑھا دوں گا. پھر آپ لوگ یہی ہے کہ آپ در بدر بھٹکنے کی بجائے ایک در سے جب سیکھیں گے, جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار ہاں مجھے کچھ فائدہ ہو رہا ہے, تو پھر آپ اسی کو آگے بڑھاتے جائیں. جب دیکھیں کہ یار یہ بندہ تو ویسے ہی پڑھا رہا ہے, ٹائم ویسٹر, اس کو خود کچھ نہیں آتا, پھر آپ مینٹور بھی چینج کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک ہی بندہ پکڑ لیا پوری زندگی اسی میں رہنا ہے. آپ ظاہری سی بات ہے ہر راستے پہ چلیں, شاید آپ کسی اور فیلڈ کے بندے ہوں. اب یہ نہیں کہ آپ یوٹیوب پہ کامیاب نہیں ہو رہے تو اسی پہ لگے رہیں, فیس بک پہ آ جائیں, فیس بک پہ نہیں, انسٹاگرام پہ نہیں تو بلاگنگ میں آ جائیں, بلاگنگ میں نہیں ایفلیٹ مارکیٹ, ہزاروں فیلڈ ہیں, کسی ایک چیز میں آ جائیں جہاں آپ کو کامیابی ملتی ہے, جو اچھا ٹیچر ملتا ہے اس کو پکڑ لیں. اس کو پیسے بھی دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو یقین جانے جب ہم کورس ابھی بھی بائی کرتے ہیں یقین جانے اس کورس میں ہمیں 1 یا 2 باتیں ایسی ملتی ہیں جس سے ہمیں سیکھنے کو فائدہ ملتا ہے. وہ 20,000 30,000 ان 2 باتوں کے لیے ہم دیا ہوتا ہے. حالانکہ بیسک تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ سکھائیں, لیکن یہ 2 یا 3 کام کی باتیں ہوتی ہیں, وہی سارا نچوڑ ہوتی ہیں کورس کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیمور بھائی ان سمپل ورڈ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں جو میں مینشن اکثر کرتا ہوتا ہوں کہ یار ایک مینٹور, ایک رہبر جو ہے نا وہ لازمی پکڑیں, جو کم از کم اگر کہیں پہ مسئلہ ہے تو آپ کو پیچھے سے سپورٹ دے سکے. تو یہاں پہ میں بیٹھا ہوں, میں بھی بغیر استاد کے نہیں ہوں, تیمور بھائی بیٹھے ہیں تو تیمور بھائی بھی بغیر استاد کے نہیں ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو ہم لوگ ایسے لوگ ہیں کہ میں نے تیمور بھائی کو اکثر دیکھا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سر جی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تیمور بھائی ایسے ہی ہے نا, کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ کسی سے ہم نے ایک لفظ بھی سیکھتے ہیں تو تیمور بھائی وہ استاد ہے. تو یار استاد کی عزت بھی کرنی ہے, استاد ڈھونڈنا بھی ہے اور علم لے کے آنا ہے. تو آخری اس شو کو ختم کرتے ہیں, کیونکہ باتیں ہم لوگ IT پہ کرتے جائیں گے تو تیمور بھائی شاید رات بھی گزر جائے تو یہ باتیں ہم ختم نہ کر سکیں. تو شو کو ختم کرتے ہیں. امید کرتا ہوں یہ شو آپ کو پسند بھی آیا ہوگا, اور نہیں بھی پسند آیا پھر بھی ٹھیک ہے, دیکھ لو. تو آپ نے صرف شو کو لائک کرنا ہے اور اپنی پروفائلز پہ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ اور بھی بہت سے لوگ جو ان سوالوں کے ساتھ بیٹھے ان کو وہ جواب بھی مل جائیں. اور ساتھ ہی تیمور بھائی میرے چینل کا بھی کیوں نا سبسکرائب بڑا بٹن ہوتا ہے, ساتھ بھی وہ ایک چینل کا سبسکرائب والا بٹن ہے اس کو دبائیں, اور ساتھ والے گھنٹی کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو سارے نوٹیفیکیشن, یقین جانے وہ سبسکرائب والے بٹن پہ جب آپ کلک کریں گے وہ نیلا ہو جائے گا. آپ دیکھیں نیلا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, ویسے وہ لال شو ہوتا ہے مجھے تو. آپ چیک کر کے دیکھیں. اور ہم انشاءاللہ تیمور بھائی سے اور بھی بہت سی باتیں کرتے رہیں گے. صرف لاسٹ پہ تیمور بھائی سے ہم لوگ اتنی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ جو بگنرز آنا چاہتے ہیں صرف 2 لائنیں ان کے لیے کہہ دیں کہ یار ان کو اپنی لائف جو ہے اس کو سیریس لینا ہے, اور اسے کیا کہتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں, یا نیا بندہ جو آنے والا ہے وہ کیا کرے, تو کس فیلڈ کو سلیکٹ کرے, اور یا کس جگہ پہ جائے, یا کیا وہ کرے. مطلب ایک بندہ نیوٹرل ہے, مطلب تیمور بھائی سمجھانا میں چاہتا ہوں کہ میں ایک ایسا پرسن ہوں جس نے کبھی IT دیکھی ہی نہیں ہے. تو اگر میں آپ کے پاس آیا ہوں تو یہ سمجھ لیں کہ میں پوری پبلک کی طرف سے آپ سے سوال کروں. میں آپ کے پاس آیا اور میں نے آپ کو کہا جی تیمور صاحب مجھے نیٹ سے پیسے کمانے سکھانے, تو آپ ایک ایسے بندے کو کیا ریکمینڈ کریں گے, وہ پہلے کیا کیا کرے اور کیا سٹیپس اسٹارٹ کرے؟
سب سے پہلے بات، جو بھی آن لائن فیلڈ میں آنا چاہتا ہے، سب سے پہلے آپ لوگ اپنا انٹرسٹ دیکھیں، اپنے 3 شوق نکالیں جو سب سے اچھے ہیں. اب فرض کریں میرا فٹ بال ہے، کمپیوٹر ہے، تیسرا شوق میرا ٹریولنگ ہے. مجھے پتہ ہے یہی 3 شوق ہیں اور اللہ کا شکر ہے میں تینوں پورے کر لیتا ہوں. آپ اپنے 3 شوق دیکھیں. اب یہ ٹریولنگ اور ڈرامے سونے والے شوق نہیں بتا دینا کہ بھائی میں روٹی بڑی اچھی کھا لیتا ہوں. یہ بھی ویسے بڑا اچھا ہے کہ آپ یوٹیوب کا چینل بنا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے آپ گرافک ڈیزائنر، آپ ڈرائنگ کر سکتے ہیں، آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ میں جا سکتے ہیں، پروگرامنگ لیول کے بندے، کیونکہ مجھے پروگرامنگ نہیں آتی، مجھے چڑ ہے پروگرامنگ سے. یہ پروگرامر ہیں بھائی، ذرا یہ نہ ہو کہ تھپڑ مار دیں. تو سب سے پہلے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے. اس کے بعد ایک فیلڈ کو سلیکٹ کرنا ہے. یاد رکھیں ایک کشتی کے مسافر بنے. یہ نہ ہو ادھر بھی ٹانگ رکھی ہو، ادھر بھی ٹانگ اڑائی ہو، ادھر تو اس طرح کشتیوں میں زیادہ اڑائیں گے تو ڈوب جائیں گے، ظاہر سی بات ہے. تو ایک کشتی پہ پہلے سوار ہوں، دریا کو پار کریں، دیکھیں وہ کشتی لیک تو نہیں ہے. اگر ٹھیک جا رہی تو اسی کشتی میں بیٹھے رہیں. جب آپ کو لگے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے راستہ، تو پھر راستہ آپ چینج کریں. سب سے پہلے ایک فیلڈ، اس کے بعد اس فیلڈ میں کم از کم آپ نے 5 مہینے دینے ہیں. یاد رکھیں جب بھی آپ کسی ایک فیلڈ کے ماسٹر بننا چاہتے ہیں 5 یا 6 مہینے دیں گے، پھر آپ کو اس فیلڈ کا پورا پتہ چلے گا، تب آپ کامیاب ہوں گے. ہمارے لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، میرا اسکرین شاٹ دیکھا، آپ کا دیکھا، وہ یوٹیوبر ہے ادھر چلے گیا، وہ بلاگر ہے ادھر چلے گیا، وہ فری لانسر ہے وہ ادھر، ایپ والا ہے ادھر. ہر یہ اپنے آپ کو ایک جگہ پہ نہیں رکھتے. تو ایک جگہ پہ اپنے آپ کو رکھیں، انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. اس کے بعد اپنے اندر اعتماد، یقین، یہ جو چیزیں ہیں نا، اس کے بعد ایمان، یہ آپ کی تمام چیزیں اگر آپ میں ہیں تو پھر آپ لوگ کبھی بھی مار نہیں کھا سکتے، انشاءاللہ ضرور کامیاب. یقین اپنے آپ پہ ہونا چاہیے کہ یار میں کروں گا. ایمان آپ کو ہونا چاہیے، میرے میں ایمان ہے، اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، انشاءاللہ یہ ضرور ہوگا. اور اعتماد بھی ہوتا ہے کہ یار یہ میں کر پاؤں گا، کر سکوں گا، یہ بھی آپ میں تمام چیزیں ہونا. اس کے بعد صبر، کہ یار اتنے مہینے میں نے صبر کرنا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد مجھے پھل میٹھا ملے گا. تو یہی میں کہنا چاہتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی. سبسکرائب والے بٹن پہ پھر کلک کرنا نہ بھولیے گا، اس کو نیلا کر دیں ذرا. جی بہت شکریہ جی، آپ نے باتیں ساری سنی ہیں اور ہم تیمور بھائی کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تیمور بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے. آپ کا آئی نو دیٹ بہت قیمتی ٹائم، اور آپ کو پتہ ہے شادی شدہ بندے کے لیے ٹائم نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور انہوں نے سردیوں کے دنوں میں بڑا مشکل ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے، تو اتنی قربانی دی ہے، تو ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تیمور بھائی کے چینل کا آپ کو آلریڈی پتہ ہے، لنک ڈسکرپشن میں ویسے ہے، تو تقریباً 99.9% لوگوں نے پہلے ہی سبسکرائب کیا ہوگا. اگر جو ایک رہتا ہے تو وہ بھی کائنڈلی اس بٹن پہ جا کے متھا مارے، مکہ مارے، کسونا مارے، جو دل کرتا ہے بس وہ دبا دو. نہیں وہ بس دبا دو، اور ساتھ میں گھنٹی کا آئیکن دبائیں اور فالو کرتے رہیں اس چینل کو بھی، اس چینل کو بھی، نئی انفارمیشن لینے کے لیے. جزاک اللہ خیر. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.